ویلکم بیک ناظرین. ناظرین اب بات کریں گے کراچی کے حوالے سے. اور سندھ میں ہم نے دیکھا ہے کہ کے پی کے سی ایم گئے اور کل بہت ایک خوش آئند بات تھی اور ایک سوچی سمجھی یقینی طور پہ ان کی حکمت عملی کیا کہیں رسپانس تھا. اٹ واز ویری پازیٹیو. آپ دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے ان کو ریسیو کیا گیا. کیبنٹ کے منسٹر گئے, سینئر منسٹر گئے اور ان کو جس طریقے سے ملے, اور دیٹ ہیز سیٹ دا ٹون فار دس انٹریکشن ان سندھ. اور ایک اور جو بڑی اہم ڈیولپمنٹ تھی کہ وہ کتنا اکاموڈیٹ کر رہے ہیں کے پی کے جو گئی ہے کیبنٹ لیڈ بائی دا سی ایم. مثلا اجازت انہوں نے کہا جی ہم نے جنا باغ میں کرنا ہے جلسہ, تو انہوں نے لکھ دیا, سندھ گورنمنٹ نے کہا جی ہم نے اسلام آباد سے اجازت مانگی ہے اور ابھی اجازت نہیں ملی, تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اندر تو نہیں جا سکتے کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس جو جنا باغ ہے اس کا کنٹرول ہے, لیکن آپ جنا باغ کے باہر جو سڑک ہے آپ اس پر کر سکتے ہیں. انہوں نے یہ کمیونیکیٹ ان کو کر دیا تھا. لیکن اچھا یہ بہت ہوا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے فائنلی فیڈرل گورنمنٹ نے بھی اجازت دے دی کہ جی آپ جنا باغ میں کر لیں جلسہ. تو یہ دیکھیے اتنی ایک جو رویہ ہے اس سے فرق کتنا پڑتا ہے. اور پولیٹکس میں کمپٹیشن تو ہوتی ہے, بٹ کمپٹیشن پھر کس نوعیت کی ہوتی ہے, پھر ایک اچھا ماحول ہوتا ہے, کشیدگی کم ہوتی ہے. اس وقت تو اگر آپ یہ سندھ ان کے پہنچنے سے پہلے آپ دیکھیں تو ایک دم سے خود گھبراہٹ ہوتی کہ کتنے لڑائی جھگڑے, کتنی کشیدگی, کس طرح کی سٹیٹمنٹس. تو یہ جو ہم نے دیکھا ہے پچھلے 24 گھنٹے میں اور جو آگے ہونے والے اس پر بات کرنے کے لیے ناظرین ہمارے ساتھ سندھ کے پاکستان کے موسٹ سینئر جرنلسٹ جو کہ سیاست کو 2-3 دہائیوں سے بڑی قریب سے دیکھ رہے ہیں, ہی از بیسڈ ان کراچی, مظہر عباس صاحب ہیں. مینی انٹروڈکشنز رپورٹ کارڈ کرتے ہیں, ایڈیٹر رہے ہیں, کالمنسٹ ہیں, اینکر ہیں. تھینک یو مظہر فار جوائننگ اس. اور حفیظ اللہ نیازی صاحب ناظرین سینئر جرنلسٹ ہیں, اینالسٹ ہیں. شکر حفیظ صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور رانا احسان افضل صاحب ہیں, کوآرڈینیٹر ٹو دا پرائم منسٹر آف پاکستان, پی ایم ایل این کے لیڈر ہیں. بہت شکریہ رانا افضل صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا. تو مظہر یہ بتائیے گا کہ آپ اس کو کس طریقے سے ان تمام معاملات کو انٹرپریٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں نسیم, پچھلے 24 گھنٹے میں جو ہم نے ڈیولپمنٹ دیکھی جب سے کے پی کے چیف منسٹر سہیل آفریدی صاحب آئے, کراچی آئے, اور ظاہر ہے کراچی میں ان کا استقبال سعید غنی صاحب جو سینئر منسٹر ہیں انہوں نے کیا, اور ظاہر ہے بہت کلیئر میسج تھا. اور اس سے پہلے بھی جب سلمان اکرم راجہ کراچی آئے تھے تو ایک تقریب میں چیف منسٹر سے ان کی ملاقات بھی ہوئی تھی, اور چیف منسٹر نے یہ آفر بھی کی تھی, اور بلکہ یہ بھی آفر کی تھی کہ اگر ان کے پی کے سہیل آفریدی صاحب کے پاس وقت ہو تو ہی از موسٹ ویلکم ٹو دا سی ایم ہاؤس. اب مجھے پتہ نہیں اس کی کیا سچویشن ہے. کل میٹنگ کا ذکر تو ہوا ہے کہ ہوگی میٹنگ. جی وہی میں کہہ رہا ہوں. اور اس کے بعد وہ ظاہر ایک بڑے جلوس کی شکل میں پھر پریس کلب آئے, پریس کلب میں میٹ دی پریس, ادھر بھی کوئی ہم نے دیکھا کہ کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی گئی. اور پھر ان کی شیڈیول میں حیدرآباد سوائے اس کے کہ وہ غالباً اسٹاک ایکسچینج وہاں جو چیمبر یا اسٹاک ایکسچینج جانا چاہ رہے تھے وہاں نہیں ہوا. ادروائز جیسے اب کل کا جلسہ ہے, پھر آج حیدرآباد گئے تھے, منڈے کو کراچی بار ایسوسی ایشن سے ان کا یا ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن سے ان کا خطاب ہے. تو اہم امپورٹنٹ یہ ہے, اور یہ بڑی اچھی خبر ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے بھی این او سی دے دیا ہے. تو میرا خیال ہے یہ ایک بہت ہی, اور مجھے صرف اس چیز پہ حیرانگی ہے کہ پنجاب میں بھی اگر یہی ایٹیٹیوڈ اڈاپٹ کیا جاتا تو میرا خیال پولیٹیکل ٹیمپریچر نیچے آتا ہے. اور پیپلز پارٹی کو بالکل اور سندھ گورنمنٹ کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے پولیٹیکل ٹیمپریچر کو نیچے لائے. آفریدی صاحب نے بڑا جلوس نکالا, ریلی نکالی, پھر انہوں نے جو بات کی میٹ دی پریس میں اور ادروائز بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کی قیادت کو, بھٹو صاحب کو, بے نظیر بھٹو کو, ان کو بھی پریس کیا, اور کوئی ایسی بات نہیں کی جو کہ اس حوالے سے کم کنٹروورشل ہو. اور باقی تو چیزیں ظاہر ہے ان کے پولیٹکس کا حصہ ہوتی ہیں, لیکن یہ جو اب تک کی سچویشن ہے اس میں میرا خیال ہے کہ سندھ گورنمنٹ کا بھی, اور اب تو چونکہ وفاقی حکومت نے بھی اجازت دے دی ہے, تو میرا خیال ہے ایک بہت ہی پازیٹیو میسج جانا چاہیے سب جگہ. جی تو نیازی صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. تو نیازی صاحب اس سے پہلے میں آپ کے پاس آؤں, میں چاہوں گی کہ ہمیں رانا احسان افضل صاحب بتائیں کہ
کراچی میں جس طریقے سے ہم ڈیولپمنٹس کی بات کر رہے ہیں تو پنجاب میں کیوں تھا کہ اس طریقے سے ہو نہیں پایا اور وہاں کیوں اتنی کشیدگی ہوئی؟ اور وہ کلیئر ہے جس طریقے سے ان کو ریسیو کیا گیا جو اسمبلی میں ہوا، تمام معاملات ہمارے سامنے. جی احسان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پنجاب میں بھی جو سہیل آفریدی صاحب ہیں چیف منسٹر، ان کو بالکل پروٹوکول کا بندوبست ان کا کیا گیا تھا. پرابلم وہاں سے ارائز ہوا جب انہوں نے اسمبلی آنا تھا اور جو سیکیورٹی کے حوالے سے جو انہوں نے پہلے جو لسٹ ہمیں دی وہ 35 بندوں کی دی، لیکن پھر جو لوگ آئے اس میں 100 کے قریب بندے تھے اور کچھ لوگوں کے پاس وہ آئیڈینٹی بھی اپنی انہوں نے غلط بتائی، اور جب سیکیورٹی کنسرنز کے حوالے سے ان لوگوں کو روکا گیا تو وہاں پھر جو ریاکشن ان لوگوں نے دکھایا اور جو ایک وہاں ماحول بن گیا، پھر جس طرح کی گفتگو کی، وہاں سے پھر معاملات جو ہیں وہ بگڑے اور سیکیورٹی کی کنٹرول کرنے کی وجہ سے وہاں جو ہے وہ ایشو بنا. تو یہ غلطی جو ہے وہ ان طرف سے ہوئی کہ جو اگر وہ 100 بندے کی لسٹ دے دیتے تو اور ان کی آئیڈینٹی اگر پراپرلی مینشنڈ ہوتی تو اس طرح کا ایشو نہ آتا، لیکن کیونکہ ایسا نہیں کیا گیا اور جو ہے تو یہ معاملہ بنا. دیکھیں بات یہ کہ ٹیمپریچر جو ہے وہ کوئی حکومت کی طرف سے نہیں بڑھایا جاتا رہا. خان صاحب کی اگر 970 ملاقاتیں ہوئی ہیں تو جس طرح کی وہ ٹویٹس کرتے رہے یا جس طرح کے انہوں نے فتوے لگائے میر جعفر میر صادق کے، یا وہ جس طرح کی گفتگو کرتے ہیں یا جو گفتگو جو ان کے چیف منسٹر کرتے رہے، ٹیمپریچر وہاں سے بڑھتا ہے. تو ابھی بھی دیکھیں وفاق نے تو اجازت دے دی، لیکن اب یہ تو دیکھا جائے گا نا کہ وہ گفتگو کس طرح کی کرتے ہیں. اگر وہ گفتگو ہی نیگیٹو کریں گے اور اس کے نتائج آپ کو دیکھیں، اب میں اگر آپ کو یاد کراؤں کہ 26 نومبر کو یا 24 نومبر کو پچھلے سال جب یہ لوگ پچھلے سال جب یہ لوگ آئے اسلام آباد میں، انہوں نے دھاوا بولا تو ان کو حکومت نے تو اجازت نہیں دی تھی، لیکن پھر یہ عدالت میں گئے اور عدالت نے بھی ان کو اجازت نہیں دی تھی کہ یہ اسلام آباد انٹر کرے. تو ٹیمپریچر ہم نے نہیں بڑھایا، ٹیمپریچر ہم ہمیشہ کم کرنے کی بات کرتے ہیں. ٹیمپریچر پی ٹی آئی نے بڑھایا اور ابھی اچھی بات ہے. دیکھیں اگر ان کو کوئی اچھے طریقے سے ویلکم کیا جا رہا ہے تو اچھی بات ہے. اب جس طرح لبرٹی وہ گئے تھے لاہور میں تو وہ اسکیجول میں بھی نہیں تھا، نہ اس کی کوئی اجازت دی گئی تھی. تو آل آف اے سڈن اگر وہ کوئی موومنٹ کرنا چاہیں ایسی جس سے کوئی سیکیورٹی کا کنسرن بن جائے تو اس کو پھر آبویسلی گورنمنٹ نے دیکھا. ٹھیک. جی نیازی صاحب، آپ نے دیکھا پنجاب بھی دیکھا اور سندھ بھی دیکھا، اور دو مختلف آپ دیکھ رہے ہیں جو اس کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں. رانا احسان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ اس میں پی ٹی آئی کا قصور تھا سراسر جو پنجاب میں ہوا، اور سندھ میں تو بہرحال مظہر جو ایکسپلین کریں ہم سب دیکھ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ نسیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پہ تو دو رائے نہیں ہے کہ جو پنجاب گورنمنٹ ہے اس کو اس سے بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکتے تھے اور بہتر جیسچر دے سکتے تھے، اور جو کچھ کوئرس میئرز لیے وہ اوائڈ کیے جا سکتے تھے، ان کی ضرورت بھی نہیں تھی. لیکن یہ سلسلہ ایک عرصے سے چل رہا ہے اور چلتا آ رہا ہے کہ جی کنٹینر کھڑے کر دو، جی راستے بند کر دو. جی پچھلے 15-20-25 سال سے تو میرا خیال میں یہ جو جب سے شروع ہے میں دیکھ رہا ہوں. لیکن اصل میں جو بات ہے کہ وہ جو رانا احسان افضل صاحب بتا رہے ہیں اس کو ایک آپ اس طریقے سے آپ کیوں نہیں دیکھتے کہ جب یہ پنجاب کی طرف آ رہے تھے سہیل آفریدی صاحب تو آپ نے ان کی لینگویج سنی تھی؟ یہ کرتے نا کراچی کے لیے اختیار کرتے کہ ہم فارم 47 کی حکومت ختم کرنے جا رہے ہیں، کہہ کے جاتے. کیا کہا انہوں نے؟ کہتے وہاں تو فارم 47 کی حکومت ہی نہیں ہے. بڑا اچھا کیا، بالکل صحیح ہے. لیکن آپ کسی حکومت میں جائیں اور آپ جیسچر دے کے جائیں اور پریس کانفرنسز کر کے جائیں. آپ نے وہ تقریریں ذرا نکلوا دیں لاہور چلنے سے پہلے 2 دن پہلے جو انہوں نے تقاریر کی، جو انہوں نے تضحیق کا میز فکرے کہے، لیٹر لکھا، پھر لیٹر کا جواب آیا نہیں آیا، پھر بھی پنجاب اسمبلی کے اندر ان کو پراپر انہوں نے کہا کہ ہمیں جانا ان کے آ جائے، لسٹ آ جائے. اب اس کے اندر آپ نے دیکھ لیا تفصیل کو. تفصیل جو ہے مجھے نہیں پتا کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے، کوئی کرا لیں. لیکن اگر ایسے لوگ ہیں کہ جس کے اندر جو اسپیکر پنجاب اسمبلی احمد خان صاحب نے پریس کانفرنس میں بتایا اور جو انہوں نے جس طریقے سے پوری ہر چیز دھجی اڑائی، دیکھیں یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ سانو مرن کا شوق بھی سی. کوئی پنجابی حکومت نے بھی ظلم کیا ہوگا. میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ پنجاب حکومت کے اس کے باوجود آپ کسی بھی سیاسی جماعت کو جب یہ کھلی چھٹی دے دیں،
دیکھو پشاور میں نے کیا کر لیا ہے، کتنا بڑا جلسہ کر لیا، وہاں سے آغاز کیا تھا، پھر کوہاٹ گیا، اس کے بعد کیا کر لیا۔ اب کراچی کوئی جلسہ ایسا ہو رہا ہے یا ہو سکتا ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ ایک اور بحث ہے نہ کہ ہمارا موضوع ہے کہ جب عمران خان صاحب خود اپنی ولولہ انگیز قیادت میں لوگوں کو نہیں نکال سکے، 25 مئی کو اسلام آباد 2022 میں 30 لاکھ بندہ لانا تھا اور 3000 بندے نہیں لا سکے تھے، تو سہیل آفریدی پہ اکتفا کرنا۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، اور اس طریقے سے تحریک انصاف والوں کو میں نے تو میرے پاس آئے ہیں، میں نے کہا دیکھیں آپ جب آ رہے تھے نا کیا اچھا تو آپ اچھا جسچر دیتے، آپ نے دیا جسچر۔ شرجیل میمن صاحب کی 3 دن پہلے کی پریس کانفرنس کتنی سخت تھی، لیکن جب پی ٹی آئی والوں نے کانٹیسٹ نہیں کیا تو انہوں نے بھی نرمی اختیار کر لی۔ یہ پرسوں چوتھ ان کی لائیو پریس کانفرنس شاید آپ نے بھی دیکھی ہو، وہ بڑی سخت کی، انہوں نے کہا یہ ہر جگہ آگ لگانے آتے ہیں، سندھ میں ان کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ ان کو ساری اپریہنشن یا ساری ایک جو تھے جو چیزیں تھیں اکاؤنٹ فار کی جو ممکنہ صورتحال سے دو چار ہونا پڑا ہے، تو یہ حقیقت ہے۔ باقی حقیقت یہ ہے کہ میں لاہور میں رہتا ہوں، آپ میں سے کوئی نہیں ہے، لاہور کے اندر کسی کو کانوں کان ہی خبر نہیں تھی۔ اب اچھا ضعیف صاحب آئے ہوئے ہیں، انشاءاللہ میری ان کی کل بھی ملاقات ہوئی ہے، انشاءاللہ کل صبح پھر انشاءاللہ ناشتے میں میری ان سے ملاقات ہوگی۔ لیکن یہ کہنا کہ لاہور کے اندر کوئی ہلچل مچی ہوئی ہے، کوہرام مچا ہوا ہے، بالکل نہیں ہے۔ سہیل آفریدی صاحب آئے، میں بڑا ان سے ان ٹچ تھا، میرے سے وہ ساری ہم جو ہے ایک آدھ موقع پہ انہوں نے آنا بھی تھا میرے پاس، لیکن کوئی کوہرام تھا۔ لیکن ایک بات میں نے ضرور ایڈ کر دیں، جو سیاسی ایونٹس ہوتے ہیں نا وہ اپنے انہیں بینچ مارک ہوتے ہیں۔ 10 اپریل کو بے نظیر صاحب آئیں 1986، آج تک ذکر ہے۔ 30 اکتوبر کے عمران خان صاحب نے لاہور میں جلسہ کیا، آج تک ذکر ہے۔ 25 دسمبر کو جو ہے عمران خان صاحب نے کراچی میں کیا، الطاف حسین نے کیا، یہ ٹاک آف دا ٹاؤن ہے۔ ایوب خان نے آج سے 65 سال پہلے کہ جی ایک 80 میل لمبا جلوس نکالا، تو اس لیے یہ نہ بتائیں کہ جی جلسے کرنے کے کوئی رکاوٹیں ٹوٹ جاتی ہیں اگر بندے ساتھ ہو، عوام ساتھ ہو تو۔ ٹھیک، آپ کا بیسکلی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ رویہ جو آپ کہہ رہے ہیں پنجاب میں ان کے ساتھ انہوں نے ان کا اپنا رویہ تھا ایسا جو کے پی کے سی ایم ہے۔ تو ناظرین ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، پھر ہم پینلسٹ کے پاس جائیں گے، منظر صاحب سے پوچھیں گے ڈز ہی سی اٹ ان دا سیم وے کہ یہ جو تھا رد عمل تھا پنجاب میں یا سیاست کی نوعیت اور تھی پنجاب کی بھی۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ مظہر یہ بتائیے گا کہ ویئر ڈو وی گو فرام ہیئر؟ دیکھیے دو چیزیں تھیں جہاں سندھ میں کس طریقے سے پولیٹیکل ٹیمپریچر کو نیچے لایا گیا۔ پہلی چیز یہ کہ جیسے ہی پتا چلا کہ وہ سندھ کا دورہ کرنے والے ہیں، چیف منسٹر سندھ کالڈ ہم، بالکل، اور ان سے کہا کہ جی بہت آپ خیر مقدم کرتے ہیں، آپ آئیں، ہم آپ کو پورا پروٹوکول دیں گے، آپ کے ساتھ آپ آئیں گے۔ تو یہاں سے سلسلہ شروع ہوا اور پھر اس کو فالو کیا گیا۔ اگر ظاہر ہے پنجاب کے چیف منسٹر یا پنجاب کے سینئر منسٹر سہیل آفریدی صاحب کو یا ان کے کسی سینئر منسٹر کو فون کر کے بات کرتے، ایک ان کے جلسے یا جلوس کے لیے ایک وہ بنایا جاتا، مجھے نہیں پتا، ایم ناٹ اویئر آف اٹ کہ ایسا کیا گیا نہیں کیا گیا، بیان کی حد تک تو رہا اس نے۔ تو فرام دا ڈے ون آلریڈی جب یہ ایک چیف منسٹر دوسرے چیف منسٹر سے بات کرتا ہے تو وہ پولیٹیکل ٹیمپریچر نیچے آ جاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ بہت آبویس ہے، سندھ میں پیپلز پارٹی کو پی ٹی آئی سے خطرہ نہیں ہے۔ اربن سندھ کی جہاں تک بات ہے، اربن سندھ میں پی ٹی آئی کا چیلنجرز جو ہیں وہ یا تو ایم کیو ایم ہے یا جماعت اسلامی ہے۔ پیپلز پارٹی ایز سچ ان کی چیلنجر نہیں ہے، ماں سوائے چند کانسٹیٹوئنسیز کے، کراچی حیدرآباد میں۔ اور باقی رولر سندھ میں پی ٹی آئی اس طریقے سے جو ہے پی ٹی آئی ان روڈز نہیں بنا پا رہی، اس میں نہیں بنا پائی۔ پنجاب میں صورتحال مختلف ہے۔ پنجاب میں پیپلز پارٹی پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کا بہت ڈائریکٹ کلیش ہے، لہذا پنجاب میں اگر بڑی ریلیز نکلتی، پنجاب میں اگر بڑا جلسہ ہوتا تو پی ایم ایل این کے لیے پرابلم ہو سکتی تھی۔ ظاہر ہے ابھی جیسے نیازی صاحب کہہ رہے تھے کہ لوگ نہیں نکلے، اب آپ نے کس طریقے سے بھی جو بھی ہے، اگر آپ بالکل ایک فری ہینڈ دیتے اور اس کے بعد لیٹ دا پیپل جج، آپ کو پریس کانفرنس کر کے یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں تھی یا نہیں ہے کہ جی لوگ نہیں نکلے، لوگ خود دیکھ رہے ہیں نا کہ نہیں نکلے لوگ۔
تو چیز یہ ہے، یا جو پنجاب اسمبلی والا واقعہ ہوا، مجھے اس کی نہیں پتا، جو بھی ہے ان کی طرف سے بھی ہوگا، کیونکہ میں نے کہا نا کہ پنجاب واز اینڈ از دا بیٹل فیلڈ. اب پیپلز پارٹی کو لانگ ٹرم میں فائدہ یہ ہو سکتا ہے یہ اس جیسچر کی وجہ سے، اور آئندہ آنے والے، آپ کو اس سے پہلے پتا ہوگا کہ ایون گورنر کے پی جب اوت نہیں لے رہے تھے تو بلاول بھٹو نے ان کو انسٹرکشن دی کہ آپ جائیں اور اوت لیں. بے شک. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی سے ایک ورکنگ ریلیشن شپ رکھنا چاہتی ہے جو ان کو آگے جا کے فائدہ پہنچا سکتا ہے. تو پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے درمیان وہ اپنی بیانات تو چلتے رہتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے درمیان ایک ٹیمپریچر نیچے آیا ہے، ایک ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے وہ قائم ہونے کی طرف جا رہی ہے، ابھی گئی نہیں ہے، اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. لیکن سہیل آفریدی صاحب نے بھی جو کل پوری گفتگو کی، ہم نے دیکھا ان سے الگ بھی بات ہوئی، ان کا بھی رویہ جو تھا وہ بڑا مثبت تھا، اور سندھ گورنمنٹ کا رویہ بھی بڑا مثبت نظر آیا. بڑا مثبت تھا. جی ویری کوئک کامنٹ. جی رانا احسان، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں اس پہ؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب نے ہمیشہ ویلکم کی ہے، اور کوئی بھی صوبے سے کوئی آئے، لیکن جو ریٹرک اور جو بلڈ اپ پہلے بنایا گیا، وہ جو نیگیٹو شروعات کی گئی وہ سی ایم کے پی کے حوالے انہوں نے کی. اس کے باوجود ہم نے ان کا ایک انتظام کیا اور ان کے لیے پروٹوکول ارینج کیا، جس کو وائلیٹ پھر انہوں نے. ٹھیک، اوکے. جی جی نیازی صاحب، فائنل کامنٹ فرام یو. جی نہیں، بس یہی ہے جی کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب صحیح کہہ رہے ہیں. پیپلز پارٹی نے تو جب 8 فروری کو الیکشن ہوئے تو نیکسٹ ڈے زرداری صاحب کا بیان آپ کے سامنے ہے کہ ہم تو تحریک انصاف کو بھی آفر کریں گے کہ ہم تو ان سے ساتھ مل کے حکومت بناتے ہیں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی مت بھولیں کہ پیپلز پارٹی کا ایک بیک ڈراپ پہ ایک ٹینشن بھی چل رہی ہے سیشن کے ساتھ، نیرو کے اوپر، این ایف سی کے اوپر اور صوبوں کے اوپر. اور یہ بلاول بھٹو صاحب لاہور میں آئے تھے، میری ملاقات ہوئی تھی، اور اس کو جو ہے اسی تناظر میں تھی، اور یہی کوشچن میں تھا کہ جی آپ جو کیسے چلیں گے کہ جب آپ کس طرح کی ٹینشن چل رہی ہے. اور اسی تناظر میں یہ بات بھی ہوئی تھی کہ تحریک انصاف کے لیے ان کا ایک جیسچر اس وقت بھی تھا، ہونا بھی چاہیے، اور وہ ایک اور طرح کا جو سیٹ اپ ہے. باقی جہاں پہ جو ان کے پنجاب کی حکومت یا بسوں سے اس لحاظ سے دیکھیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ میرا خیال ہے چیئرمین گوہر صاحب نے وزیر اعظم سے ہاتھ ملایا تھا تو تحریک انصاف نے اس کا کیا شروع کیا تھا؟ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ ملانے پہ تحریک انصاف کو سوشل میڈیا اس طرح ہیومیلیٹ نہیں کرتا. تو یہ ساری چیزوں کو آپ انکارپوریٹ کیے بغیر انالیسس آپ کا مطلب کہ یہ کہنا کہ کوئی ایک سائڈ کو بالکل اس کو کوئی کلین چٹ مل سکتی نہیں، کسی نے کوئی نہ کوئی جسچر کرنا تھا کیونکہ ان کو مل بیٹھ کے کرنا، باتیں کرنی ہے. لیکن جو ان کے پاس ٹاسک ہے اس وقت سہیل آفریدی صاحب کے پاس، وہ یہ ہے کہ جی موبلائز کریں اسٹریٹ، جو مسلم نون کی جو حکومت ہے اوپر نیچے، اس کے بارے میں جتنا سخت رویہ اختیار کریں گے، جتنی سخت زبان استعمال کریں گے، یہ ان کے پولیٹیکل جو حکمت عملی ہے اس کا یہ بہت اہم حصہ ہے. جی یہ میرا خیال ہے کہ ایک گروپ کا یہ خیال ہے، اور آپ بھی مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ایسے بھی لوگ ہیں سینئر پارٹی میں جو کہتے ہیں مذاکرات کی طرف چلیں بہت حد تک، اور یہ بھی کہ مسیح میں آپ سے بات کروں جی 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 اور یہ میں نے اور یہی میں نے کل اچکزئی صاحب سے کہا، دیکھیں اس سے کیا بڑی بدقسمتی ہو سکتی ہے کہ شاہ محمود قریشی جو ہے کوئی قصور نہیں ہے، ٹھیک، اور سارے فیصلوں ان کو رہا کر دیا گیا ہے. وہ ڈر کے مارے، کس کے ڈر کے مارے نہیں نکل رہے کہ پی ٹی آئی والے جو ہے ان کے اوپر یہ الزام لگائیں گے کہ سیشن نے ان کو چھوڑ دیا. پھر میں نے اچکزئی صاحب کو یہ بھی کہا، میں نے کہا میرا بیٹا جو ہے 10 سال کے لیے اندر ہے، میں نے اسی بیل کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، اب ملنے کا کوئی امکان نہیں، لیکن مل گئی تو کہیں گے باپ نے جو ہے ملا کے بیٹے کو باہر نکلوا لیا. یہ بدقسمت پارٹی ہے، یہ اپنے ہی کسی نیریٹو کے شہر میں مبتلا ہے اور پھنسی ہوئی ہے. یہ صحیح کہہ رہے ہیں، مختلف اندر کیونکہ دھڑے بنے ہوئے ہیں اور مختلف سوچ ہے، اور یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. وہ میرا خیال ہے کہ جو یہ کہتے ہیں بار بار کہ ہمیں چیئرمین سے یہ ملنے دے عمران خان صاحب سے تاکہ ادھر سے کوئی لے کے آئیں لائن بیونڈ دا فیملی کوئی پولیٹیکل ملنے، بٹ بہرحال وہ تو another ایشو فار ڈسکشن. ناظرین یہ تو بات صحیح ہے جو مظہر نے بات کی کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی
جو ہے ان کا ورکنگ ریلیشن شپ بالکل ہو سکتا ہے. اور یہ یاد رہے جیسے ابھی کہہ رہے تھے نیازی صاحب کہ جیسے الیکشن کے ریزلٹس آئے ہیں سامنے تو اعتزاز احسن صاحب اور ندیم افضل چند صاحب جا کے ملے ہیں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے, جس میں کہ یہ بیرسٹر گوہر سے بھی ان کی ملاقات ہوئی, بٹ بہرحال اس وقت پی ٹی آئی نے اس کو ڈکلائن کیا کہ کوئی کوآپریٹو ہم ریلیشن شپ نہیں رکھیں گے. دیکھتے ہیں سیاست ہے آگے وقت میں کیا ہوتا ہے. فی الوقت ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.